Last time on آخری معجزہ. شاید اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے تو پہلے ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے کلچر میں کیا ہے، پہلے وہ سمجھ لو، پھر اس کا استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنے کے لیے. یعنی اس قرآن صرف اس قصے کی ہدایت نہیں دی جا رہی، جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے، کس طریقے سے بات بیان کی گئی ہے، وہ فلسفہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس فلسفے کو ہر سوسائٹی میں، ہر کلچر میں استعمال کریں کہ اللہ کی بات اس سوسائٹی تک کیسے پہنچے، فلانی سوسائٹی تک کیسے پہنچے، کس سٹائل سے پہنچے، کون سے میڈیا سے پہنچے، کون سی سٹوری ٹیلنگ سے پہنچے، تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے جو کریٹیوٹی ہے نا، اس کا دروازہ کھول دیا ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے وقت کے تیزی سے گزرنے کی قسم کھائی. عصیر سے نکلا ہے. عصیر کہتے ہیں نچوڑنے کو. بادلوں کو کہا جاتا ہے، جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، عرب ان کو ایسے سمجھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو نچوڑ رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے بادلوں کے لیے لفظ معصرات استعمال کیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو نچوڑتے ہیں اور پھر پانی گرتا ہے. یہ ایک سین تھا ان کے ذہن میں. تو یہاں پر اور بائی دا وے سورۃ یوسف میں بھی انی ارى اعصر خمرا، اسی سے عصر سے، کہ میں خمر کا نچوڑ نکال رہا ہوں. تو اعصر خمرا، عصر سے مراد یہ ہے کہ دن کا جو وقت ہے نا، وہ اب تقریباً وقت اس کا نچوڑ ختم ہونے والا ہے، اور وہ ختم ہونے والا ہے بالکل. the time is squeezing out. تو آخری جو لمحہ رہ جاتا ہے سیلز وغیرہ کرنے کے لیے، کام مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں سارا اپنا سامان بند کر کے گھر پہنچنا ہوتا تھا. اگر رات ہو گئی تو خطرہ بڑھ جائے گا. تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے روشنی کا، جس میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. یہ ہے عصر. جب آپ وقت کی بات کرتے ہیں نا، پورا وقت شروع سے آخر تک، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے الدہر. جیسے سورۃ الانسان میں استعمال کیا اسے، هل اتى على الانسان حين من الدهر. لیکن یہاں پر العصر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو جلدی سے ختم ہو رہا ہے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس، اور اس کا حوالہ دیکھیے، اس کی قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے. اور ان دونوں کا تعلق تو بہت گہرا ہے. ایک مختصر سی بات ابھی سمجھ لیں، 2 منٹ میں بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی نفع میں ہو، کسی بھی اچھی صورتحال میں ہو، ایک خسارہ اسے ہمیشہ ہوگا، اور وہ وقت کا خسارہ ہے. وقت اس کا گزر رہا ہے، وقت اس سے بچ کے نکل رہا ہے. آپ کچھ بھی، آپ پیسے بچا لو، آپ اپنی صحت کو بچا لو، آپ اپنی سچویشن کو بچا لو، اب وقت کو نہیں بچا سکتے، اس نے گزر جانا ہے. والعصر، عصر سے کچھ نے مراد پوری انسان کی تاریخ کا گزرنا بھی لیا ہے. یعنی انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان بار بار ایک ہی گڑھے کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. جو غلطی کسی نے 1000 سال پہلے کی، جس لالچ میں وہ پڑا، جس نفاق میں وہ پڑا، جس طرح وہ لوگوں کے چکر میں پڑ گیا، کچھ اپنی غفلت میں پڑ گیا، وہی کسی نے 1000 سال بعد کرنی تھی، وہی حرکت. یعنی بار بار ہم ایک ہی مسٹیک، ایک ہی غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. سوسائٹی بدلتی ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، لیکن انسان کی نفسیات نہیں بدلتی. وہ دوبارہ اسی حرکت میں بڑا چلتا چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ زمانہ جو ہے نا، وہ گواہ ہے اس بات کا. یعنی پوری انسان کی تاریخ گواہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ مثال اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں اس کے بارے میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں، میں نے پہلے نہیں شیئر کی. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو مجھے دلچسپی ہوئی فلسفی میں، اور ساتھ ہی سائیکالوجی میں. تو میرے 2 کورسز ساتھ چلتے تھے، سائیکالوجی کورسز اور فلسفی کورسز، جو میرے الیکٹیوز ہو رہے تھے.
یہاں کا سسٹم، ایجوکیشن کا سسٹم ذرا فرق ہے. اگر آپ یہاں پر بیچلرس کرتے ہو تو شروع سے آخر تک آپ کے سارے کورسز آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. امریکن ڈگری سسٹم میں پہلے 2 سال آپ الیکٹیوز لیتے ہو. آپ نے میوزک پڑھنی ہے، آپ نے آرٹ ہسٹری پڑھنی ہے، آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے. اس کے سب کے 101 کورسز یا 201 کورسز آپ 2 سال تک کرتے ہو. آپ نے جو پورا کورس ورک کرنا ہوتا ہے اس کے 2 سال آپ کے الیکٹیو کورسز میں نکل جاتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جنرلی ان کو مختلف مضامین کا کوئی براڈ یعنی وسیع قسم کا علم ہو، براڈ بیسڈ علم ہو. اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کی طرف آئیں، کسی ایک خاص میجر کی طرف. تو آپ کے میجر کورسز شروع ہوتے ہیں تیسرے اور چوتھے سال میں. تو پہلے 2 سال میں میرے پاس چوائس تھی کہ میں کیا پڑھوں. اور پھر اسٹوڈنٹس پتہ ہے کون سے سبجیکٹس چوز کرتے ہیں جو سب سے آسان ہوتے ہیں. ایزی اے، رائٹ. میرے ذہن میں تھا ایزی اے فلاسفی، یار ایزی اے سائیکالوجی، ایزی اے. تو میں نے وہ کورسز لینے شروع کیے. پھر میری ان میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی. پھر ایک کورس آفر ہو رہا تھا اسلامک اسٹڈیز. میں نے کہا میں تو ہوں ہی مسلمان، that's the easiest اے. وہ بھی میں نے لیا. وہ پڑھا رہا تھا میرا پروفیسر تھا ایرانی تھا، اور وہ ایگنوسٹک تھا. ایگنوسٹک سمجھتے ہو آپ لوگ؟ یعنی ایک تو ہے ایتھیسٹ جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں، ایگنوسٹک کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، ہے نہیں ہے کہہ نہیں سکتے، شاید ہو شاید نہ ہو. وہ ایگنوسٹک ہے. ٹھیک ہے. ایگنوسٹک کا آج کل ایموجی ہے. تو وہ اسلامک اسٹڈیز کا میرا پروفیسر تھا. تو اس نے اسلام پہ جو حملے کیے پورا سیمسٹر، اف اف قرآن میں یہ ہے پتہ نہیں کیا. مسلمان جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں اس لیے ان کا لونر کیلنڈر ہے، اور ہر طرح کی الٹی سیدھی باتیں. اور یعنی وہ تو جو کورس چل رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ میرا اسلامک اسٹڈیز کورس لینے کے بعد نہیں ہوا. اصل مسئلہ میرا ہوا پہلے فلسفی کلاس میں، کیونکہ فلسفی میں ایک ہوتی ہے مورل فلسفی. مورل فلسفی میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، صحیح غلط کی تمیز. اور اس کا سارے کا خلاصہ ایک چیز ہے کہ morality is relative. ان کا ساری ویسٹرن فلسفی کا ایک آخر میں آ کے ایک بات جس پہ سوئی جا کے جو اٹکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اچھے برے کی کوئی ایسی تمیز نہیں ہے جو ہر ایک پر اپلائی ہو. کسی سچویشن میں کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے، کسی میں بری ہو سکتی ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے اور کیا آپ کے لیے برا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اپنا فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو وہ اس چیز نے مجھے بہت شیک کیا کہ اگر ہر کوئی انسان اس کی ڈیفینیشن کر رہا ہے تو میری اپنی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر دوسری چیز جس سے مجھے شیک اپ کیا تھا وہ تھی سائیکالوجی 101، اور خاص کر ایب نارمل سائیکالوجی کا میں نے کورس کیا، اور اس میں فرائڈ پہ بہت زیادہ فوکس تھا. تو میرا پروفیسر بڑے مزے کا تھا. وہ تھا ہی واز جوش ایتھیسٹ اینڈ teaching psychology, abnormal psychology since 35 years. تو وہ جب اپنے وہ سارے ڈس آرڈرز ہم پڑھ رہے تھے، سائیکوسس اینڈ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی، ایک کو ہم پڑھ رہے تھے نا. تو میں اس وقت بہت ہی زیادہ کیوریوس ہوا. میں نے اس سے پوچھا آپ کے نزدیک فرائڈ، کیونکہ فرائڈ کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو ایک بات جو سامنے آتی ہے فرائڈ کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی ٹوٹی ہوئی چیز ہے. یعنی ہمارا جو اصل ہے نا وہ ڈس آرڈر ہے. یعنی کوئی انسان نہیں جس کا ڈس آرڈر نہیں ہے، ہم ہیں ہی ایک ڈس آرڈر. میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہو انسانیت کے بارے میں. تو وہ تو وہاں پر نیو یارک تھا تو ان کو گالیاں دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. میں کلرفل لینگویج استعمال نہیں کروں گا، لیکن اس نے کہا کہ ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. اس کا فلسفہ یہ تھا. 30 سال پڑھانے کے بعد اور تھراپی کرنے کے بعد اس نے نیو یارک ہاسپٹل میں کام کیا ہوا تھا، بیلویو میں کام کیا ہوا تھا جہاں سائیک پیشنٹس آتے ہیں. تو سارا اس کا ایکسپیرینس کا نچوڑ اس کا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹوٹا ہوا ہے، اس میں کوئی خامی ہے، تو یہ اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا
پھر اسی دوران ایک میرے دوست تھے، انہوں نے میں ان سے متاثر تھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک لیکچر سنو تم. تو میں نے کہا مین کیا سنا؟ یہ والا سن دو بس. ان کا درس تھا سورۃ التین پہ. اور رحمہ اللہ ایسی شخصیت کا میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا ایسی شخصیت سے جیسی ڈاکٹر اسرار احمد تھے رحمہ اللہ. جو ان کا فہم تھا نا مغربی تہذیب کا اور اسلام کے فلسفے کا، متکلمین کا اور قرآن کے فلسفے کا، میں نے کبھی ان چیزوں کو ایک انسان کے اندر سموئے نہیں دیکھا جیسا اس انسان کے اندر دیکھا. انہوں نے سورۃ التین پہ درس دیا، انہوں نے کچھ باتیں کی فرائڈ کے بارے میں، اور میں فرائڈ کا سیمسٹر کر رہا تھا اس وقت. تو وہ جب بھی کوئی بات کہتے میں ٹیکسٹ بک چیک کرتا، ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ بھی ہے. اور اس کے بعد مجھے ایک بہت زیادہ ہٹ آئی کہ جو قرآن ہے نا وہ صرف ایک روحانی بات نہیں کر رہا، وہ انسان کے ہر جدید فلسفے پر بھی تبصرہ ہے. قرآن نے یہاں میں یہ ساری بات آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں، اس کا میں خلاصہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. یہاں پر اللہ نے قسم کھائی ہے والتین، فگ، زیتون، آلیو، یا اردو کے الفاظ یہ کھانے کے لفظ ہیں، مجھے آپ کو پتہ ہے، مجھے الرجی ہے، میں نہیں بتا سکتا. تین کیا ہوتا ہے؟ تین ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انجیر، زیتون اردو میں آلیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلے گا. اس سے مجھے یاد آیا ایک جب میں کنڈر گارڈن میں پڑھاتا تھا، ٹیچر تھا ایک زمانے میں کنڈر گارڈن میں، تو ایک لڑکا نیو یارک میں تھا میں، تو ایک لڑکا میری کلاس میں تھا، بچہ افغانی، تو اس کو انگلش تھوڑی تھوڑی آتی تھی. تو مجھے آ کے کہتا ہے ٹیچر آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو سم تھنگ. میں نے کہا اوکے. کہتا آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو سے گلاس ان فارسی. گلاس کیسے کہتے ہیں فارسی میں؟ میں نے کہا اوکے ٹیچ می. کہتا ہے گلاس. وہ ابھی تک مجھے نہیں بوجھا، ایک لفظ آ گیا مجھے فارسی کا. تو خیر، انجیر، آلیوز، زیتون، والطور سینین، طور سینا، وهذا البلد الامین، اور یہ پرامن شہر، اور یہ پرامن شہر. 4 چیزوں کی قسم کھائی. یہ 2 کھانے کی چیزیں ہیں اور 2 مقام ہیں. امام آلوسی صحیح طرح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کا اشارہ صحیح ہے، بالکل 100% صحیح ہے. یہ 2 کھانے اور 2 مقام نہیں، یہ 4 مقام ہیں. عرب لٹریچر میں جو چیز کسی ایک کھانے سے زرخیز ہو، کسی ایک پودے سے زرخیز ہو، تو اس جگہ کا نام ہی اس پودے کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. تو 3 سے مراد حمدان، وادی الحمدان والحلوان، یعنی جہاں پر کہا جاتا ہے بائبل میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، اس کی طرف اشارہ ہے. الزیتون اصل میں جبل زیتون ہے اور جبل الزیت ہے. وہ ہے یروشلم میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا تھا. جیزس اسپوک آن دا ماؤنٹ آف آلیوز اور ماؤنٹ آلیو. تو ایک ہو گیا اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف، دوسرا ہو گیا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کی پوری سیرت کی طرف، بس زیتون کے لفظ سے. پھر وطور سینین، یہ تو واضح ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر اس شہر یعنی مکہ، اس پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دونوں کی طرف، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 کو گواہ بنا کر، ان 5 کی سیرت کو گواہ بنا کر یا ثبوت بنا کر ایک بات کہی جا رہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو سب سے اعلیٰ تقویم، سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا گیا. سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہا تھا کہ انسان میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ خامی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان 5 شخصیتوں کی سیرت پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کی اعلیٰ تقویم کیا چیز ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسان اس صلاحیت کا حامی ہے، اس کے لائق ہے. بنایا اصل میں انسان کو اعلیٰ مقام کے لیے.
اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال دے کر اب آپ نیوز دیکھ لیں، نیوز میں انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، طرح طرح کے جرم کر رہا ہے. میں پاکستان میں آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تو یقین نہ آئے. جی مجھے آتا ہے یقین، آپ فکر نہ کریں. نہیں آپ کو نہیں پتا. نہیں مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. اور یہ جو انسان میں خرابی آتی ہے اس پر اگلا تبصرہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ریجیکٹ کیا اور اسے واپس بھیج دیا نیچے والوں میں سے بھی سب سے نیچے. اسفل سافلین، نیچوں میں سے سب سے نیچے، یعنی جانور سے بھی نیچے. جانور سے بھی نیچے. جانور جو ہے کب شکار کرتا ہے؟ جب بھوکا ہوتا ہے یا ڈرا ہوتا ہے. جب وہ بھوکا ہو کے شکار کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جا کے باقی سارے جانوروں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. انسان اگر شر پر آ جائے تو ڈر کے مارے اگر حملہ بھی کر دے تو اس سے آگے وہ جینوسائڈ بھی کر دیتا ہے، پوری نسلیں بھی ختم کر دیتا ہے. ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کبھی کسی جانور کو آپ کرتے نہیں دیکھو گے، وہ انسان کر بیٹھتا ہے. تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سب شر کے جواب میں ایک بات کہی ہے. ان انبیاء، اور یہ 5 جو انبیاء ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان آیات میں، ان کو ہم کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، جن کی سب سے زیادہ کمٹمنٹ تھی رسولوں میں سے. ان کا حوالہ دے کر انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت سمجھ لو، ان کے کردار کو سمجھ لو، اور اس سے اپنے بارے میں کچھ سمجھو کہ تمہیں کیا مقام دیا گیا ہے، تاکہ تم اسفل سافلین میں سے نہ بن جاؤ. اور پھر اگر شروع میں کوئی کہے کہ وہ تو رسول تھے، ہم کیا چیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ کس لیے دی جا رہی ہے کہ تم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ تم بھی احسنی تقویم کے لائق ہو، اس لقب کے لائق بنو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور یہ کیا بہت بڑا سفر ہے کہ کوئی انسان اس مقام تک پہنچے. کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ احسنی تقویم. کیا کنڈیشنز لگائیں اللہ تعالیٰ نے، کیا شرطیں لگائیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے. کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، بہت آسان سا دین. ایمان لے آؤ اور کچھ بنیادی اچھے کام کرنے کو کہے ہیں، کچھ بنیادی خرابیوں سے دور رہنے کو کہا ہے، بس یہ کر لو. That's it. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لانا دین کے اندر. اصل میں صالحات کا لفظ بھی عام طور پر صحیح سے نہیں سمجھا گیا. صالحات اصل میں صفت ہے، صالحات صفت ہے اعمال کی. عملوا الصالحات، عملوا الاعمال الصالحات، الاعمال الصالحات. تو یہ اعمال کی صفت ہے. لیکن اعمال جو لوگ عربی یہاں جانتے ہیں، اعمال جو ہے وہ جمع و تکسیر ہے، اور غیر عاقل تو ہوتا ہے عملوا الاعمال الصالحۃ، الاعمال الصالحۃ. لیکن ہم پڑھتے ہیں عملوا الصالحات، اس کو ہم کہیں گے جمع و قلہ. میں نے کہا تھا نا آت کے ساتھ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو تھوڑے سے اچھے کام کرنے کو کہیں وہ کرے انہوں نے. یعنی یہ نہیں کہ ہزاروں اعمال کی لسٹ ہے جس پر انسان پتہ نہیں اتر سکے یا نہ اتر سکے، تھوڑے سے ہی تو کام کرنے کو کہیں. اتنی سی چیزیں ہیں جو یہ کر لو، یہ کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان سے دور رہ جاؤ، بس. باقی دنیا میں کیا کرو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بنایا تمہارے لیے تو بنایا ہے دنیا میں. اس سے بنیادی اچھائی اور اس سے آسان دین ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے پتہ نہیں کیا سیکرٹ راستہ ہوگا کوئی، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. دل کو پاک کیسے کریں؟ یہ لیں آپ کے یہ فالو دیز 75 اسٹیپس، آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا دل پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایزی، سمپل. انسان کو نا کبھی کبھار کمپلیکیشن کا بڑا شوق ہوتا ہے. کوئی چیز آسان ہو تو نہیں اتنی، یہ تو کچھ زیادہ ہی آسان ہے، اس میں کچھ مشکلیں ڈالتے ہیں پھر پتہ چلے گا. ایسے کیسے اتنا آسان ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ڈالی. ہمیں چین نہیں آیا، ہم نے کہا نہیں اس میں کچھ مزید ہم مرچ مسالہ ڈالیں، کچھ پتہ چلے کہ، ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں.
ہم نے اپنے اوپر چیزیں مصنوعی سٹینڈرڈ امپوز کر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا، اور اب عام مسلمان خاص کر اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لائق ہے ہی نہیں، یعنی میں جو کچھ بھی کر لوں کافی تو نہیں ہے، اللہ مجھ سے خوش کیوں ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ پتہ ہے کس چیز کا انکار ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں جو کچھ کتابیں ہیں جس میں تزکیے کی بات ہوتی ہے، کچھ مصادر ہیں، کچھ فلسفے ہیں جس میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت سارے مراحل سے گزرو اور بہت سارے ترقی کرو، وہ ٹھیک ہے، وہ جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے وہ ٹھیک ہے. عام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، سب کے لیے جو ہدایت کافی ہے، اس میں جب وہ اپنی توقعات کو بیان کرتے ہیں میرے رب کو بڑی اعلیٰ اونچی بات کرتے ہیں، بہت بنیادی بات کرتے ہیں، بہت ہی بنیادی بات. جیسے سورۃ الفرقان میں ایسا لقب دیا ہے انسان کو کہ وہ لقب حیران رہ جائے کیسے یہ لقب مجھے دے دیا. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، یہ کوئی چھوٹا لقب ہے؟ اور اس کے بعد مختلف اقسام بتا دی کہ کچھ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے، کچھ کی یہ ہے، کچھ کی یہ ہے، کچھ کی یہ ہے. اگر سب کو جمع کر کے ایک انسان بنایا ہوتا نا تو والذین بار بار مت آتا. اس طرح یہاں ہے نا سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ نہیں ہے الا الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات والذین تواصوا بالحق والذین تواصوا بالصبر. اگر الذین کو بار بار دہراؤں تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ چار الگ گروہ ہیں، یہ والے اور یہ والے اور یہ والے اور یہ والے. اگر الذین بیچ میں سے نکال دو، ایک ہی اسم موصول رکھوں تو یہ چاروں افعال ایک ہی شخص کے چار اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الفرقان میں کیا کہا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بار بار والذین والذین یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی، یہ سارے عباد الرحمن ہیں. کہا کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ اس کا مطالعہ آپ خود کرنا. سورۃ الفرقان کا، سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت ہے، اس کا آخری حصہ. اس میں آپ پڑھو گے کہ اللہ تعالیٰ کو نا ویسے تو ایک منیمم کم از کم جو ہے نا ہمیں ہر سب کو کرنا ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے، حرام چیز سے دور رہنا ہے، وہ منیمم بنیاد ہے. اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جن کا امتیازی نشان کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ ان کی چال میں تواضع ہوتا ہے، اور جب وہ جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ سلامتی کے ساتھ اس بات کو اوائڈ کر لیتے ہیں. یہ ان کی خاص کچھ لوگوں کی یہ خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہے عباد الرحمن. کچھ اور لوگ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، ان کی ایک خاص خصوصیت ہے تہجد، وہ بھی اللہ کے عباد الرحمن ہے. اور ہو سکتا ہے جو تہجد میں بہت وقت گزارے اس کو لوگوں کے ساتھ صبر کم ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہلا امتیاز کچھ شخصیتوں کا ہے، اور یہ دوسرا امتیاز کچھ اور شخصیتوں کا بھی مانا جا سکتا ہے. پھر کہا کچھ اور لوگ ہیں بس اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہیں، یا اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، بس اتنی، اور کوئی بات، جنت بھی نہیں مانگی، جنت بھی نہیں، بس جہنم میں مت ڈالنا میرے رب. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی پسند ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بس یہ انگزائٹی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پھر اور ہیں جو خرچ کے معاملے میں نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں، درمیانہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی عباد الرحمن ہے. یہ کوئی عباد الرحمن والی بات ہے کہ آپ پرائس چیک کر کے نہیں یہ بیکار، یہ نہیں، ابھی کوئی بگ اسکرین ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی اس خامہ خواہ کے اتنے بڑے کیٹرنگ ہال کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کرو. اس نے اتنا سا ذمہ داری کا فیصلہ کیا اور فیملی کے معاملے میں ذمہ داری سے خرچہ کیا، اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عباد الرحمن. پھر ایک عجیب ہے، لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اور ایک خاص عباد الرحمن وہ ہیں جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. یہ اس میں کیا کارنامہ ہے؟ میں تو کہوں میں نے کبھی قتل نہیں کیا تو میں بھی عباد الرحمن میں تو شامل ہو گیا اب. لیکن کچھ لوگ ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں، جیسے جنگ میں، جیسے رائٹس میں، جیسے آپ کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پائے تو
امن و امان کی صورتحال ہو تو اور ہوتی ہے انسانیت، لیکن اگر کسی سوسائٹی میں سول وار ہو جائے یا کچھ اس طرح کی انسٹیبلٹی آ جائے ایک دم، جو دنیا میں کئی کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے، یا آپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہو کہ آپ فلانے کو قتل کر دو، یا یہ کرو یا یہ کرو، اور آپ باقی جو سارا موب بن گیا ہے اس کی طرح آپ نہیں بنے، آپ نے وہ جرم نہیں کیا ایون دو آپ کے اوپر پریشر تھا، تو یہ بھی عباد الرحمن ہوئے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے کھولے اپنے محبوب بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں، اس کی رحمت کے مستحق کون ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ آسان بنایا. اور جہاں تک میرا جائزہ ہے، شاید کم علمی کی بنیاد پر ہے، جتنی میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں ایک بات سامنے آتی ہے، آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ آپ کے دماغ میں بس یہی ایک فطور ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو خامخواہ ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. آپ اللہ کی بات مانو، اچھے کام کرو، پتہ نہیں اللہ کی رضامندی کے لائق بھی یہ کام ہوگا کہ نہیں، میں تو بس اتنی سی چھوٹی سی خدمت کر رہا ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے، یہ کیا ہونا. او مائی گاڈ، اسٹاپ. آپ اسے کہتے ہیں یظلم نفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، یا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اوکے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. تو کبھی کوئی نیو یارک میں یا نیو جرسی میں یا شکاگو میں کہیں چھوٹی سی کسی نے مسجد بنا دی آفس ایریا میں، تو جمعے میں لوگ جو ہیں ارد گرد میں جو کام کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے وہاں جمعہ پڑھنے. تو ان میں سے کسی ایک کو چن لیتے ہیں، یار آپ جمعہ کا خطبہ کرا دو. تو کبھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جمعہ کرا دیتے ہیں جو کسی حد تک نالجبل ہوتے ہیں، یا کوئی انجینئر کرا دیتے ہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ کرا دیتے ہیں. پھر وہ خطبے میں ان کو اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کبھی ڈاکٹر کراتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کی طرح ہے تقویٰ، اس کی جو ویلوز ہے نا، اس کو اگر آپ اس طرح سے کریں ڈیکمپریس، تو پھر کیونکہ اس نے مثال دینی ہے کہاں سے، اپنی دنیا. اکاؤنٹنٹ کو خطبہ دے دو، دیکھیں قیامت کا دن جو ہے نا وہ ٹیکس سیزن کی طرح ہے. انجینئر کو دے دو تو یہ جو ہے، جو ایمان کا اوپر اور نیچے جانا ہے نا، یہ PSI ہوتے ہیں، جیسے پسٹن ہوتے ہیں نا انجن کے، اس میں جو پریشر پڑتا ہے